مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آج کے سبق کے اندر مستثنیٰ کی بحث پڑھیں گے۔ مستثنیٰ کی تعریف یہ ہے وہ لفظ جو الا یا اس کی طرح کے دیگر کلمات استثناء میں سے کسی کے بعد اس لیے ذکر کیا جائے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کی طرف وہ حکم منسوب نہیں جو اس سے پہلے والے لفظ کی طرف منسوب ہے۔ الا یا اس کے اخوات یہ کلمات استثناء یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ الا، غیر، سوا، سواء، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکون، یہ حروف استثناء ہیں۔ الا کے بعد آئے تب بھی، ان حروف میں سے کسی حرف کے بعد آئے گا تب بھی۔ مثال کے طور پر اگلے صفحے پر ایک مثال لکھیے، جاءنی القوم الا زیدن۔ اگلے صفحے پر جاءنی القوم الا زیدن۔ جاءنی القوم، اس کا معنی کیا ہوگا؟ جاءنی القوم، آئی میرے پاس قوم۔ الا زیدن کا معنی کیا ہوگا؟ مگر زید۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ زید نہیں آیا۔ قوم کی طرف کس چیز کا حکم ہے؟ حکم مجیت ہے، آنے کا حکم ہے۔ جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی۔ الا زیدن، مگر زید، یعنی کہ زید اس میں سے نہیں آیا۔ زید ہے تو قوم کے افراد میں سے، مگر حکم مجیت سے خارج ہے، یعنی آنے والے حکم سے خارج ہے، آیا نہیں ہے۔ پھر مستثنیٰ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مستثنیٰ متصل اور ایک ہوتا ہے مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل کی تعریف وہ مستثنیٰ جسے الا وغیرہ کے ذریعے، الا وغیرہ جب کہا نا تو وغیرہ کا مطلب وغیرہ، یعنی اس کے جو دوسرے الفاظ ہیں، غیر، سوا، سوا، حاشا، خلا، عدا، یہ مراد ہے۔ تو وہ مستثنیٰ جسے الا وغیرہ کے ذریعے متعدد افراد کے حکم سے خارج کیا گیا ہو، متعدد افراد کے حکم سے۔ اب قوم کے اوپر متعدد افراد ہوتے نا، اس پر حکم لگ رہا ہے کس چیز کا؟ آنے کا۔ جاءنی القوم، قوم آئی، اس پر حکم کس چیز کا ہے؟ آنے کا۔ قوم آئی، قوم پر حکم لگ رہا ہے مجیت کا۔ مگر اس میں زید کو جو قوم میں ویسے تو داخل ہے، قوم کے افراد میں سے ہے، لیکن آنے والے حکم سے خارج کیا گیا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا جو ما قبل میں داخل ہی نہیں ہوتا سرے سے، وہ اس کا فرد ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے وہ ہے مستثنیٰ منقطع، وہ مستثنیٰ جو الا وغیرہ کے بعد مذکور ہو مگر متعدد کے حکم سے خارج نہ کیا گیا ہو، کیونکہ وہ متعدد میں داخل ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پہلے قوم کے افراد میں سے ایک فرد تھا، بعد میں کوئی جو حکم لگا قوم پر تو اس پر حکم نہیں لگا، یہ مطلب نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جاءنی القوم الا حمارا، کیا معنی ہوگا؟ میرے پاس قوم مگر گدھا۔ گدھا قوم کے افراد میں سے، ہاں، قوم کے افراد میں سے کوئی فرد ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ داخل ہی نہیں تھا افراد میں، نکالا تو تب دیکھیں کسی چیز کو نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ چیز داخل ہو، پہلے چیز داخل ہو۔ اس کو گھر سے نکال دو، کسی بندے کے بارے میں کہتے ہیں اس کو گھر سے نکال دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے گھر میں داخل ہوا ہے، اب اس کو نکال رہے ہیں۔ گلاس میں پانی ڈالا، میں نے کہا یار یہ پانی باہر نکال دو، اس کا مطلب پہلے داخل ہے نا۔ اگر گلاس ہی خالی پڑا ہوا ہے، میں کہتا اس کو نکال دو، پھر کیا کرو گے؟ گلاس خالی پڑا ہوا ہے، میں کہتا اس کو نکال دو، تو اس کو کیسے نکالو گے؟ دو نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے داخل ہو۔ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ مستثنیٰ منقطع ہوتا ہے، یہ پہلے افراد میں داخل ہی نہیں ہوتا، پہلے افراد میں داخل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جاءنی القوم الا حمارا، کہ گدھا قوم میں داخل ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے حکم سے بھی خارج ہے اور افراد میں داخل ہی نہیں ہے۔
افراد میں داخل نہیں ہے، لہذا اس طرح کا جو مستثنا ہوگا وہ مستثنا منقطع ہوگا۔ آگے مستثنا کا اعراب کیا آئے گا؟ جیسے جاء القوم الا زیدن آپ نے پڑھا ہے، ایک بات اور یاد رکھ لینا، الا کہ اس جیسے حروف سے پہلے جو کلمہ ہوگا نا، جیسے القوم، اس کو کیا بنائیں گے؟ مستثنا منہ، اس کو کیا بنائیں گے؟ مستثنا منہ۔ جیسے حرف عطف آتا ہے تو حرف عطف سے پہلے والا کلمہ جو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ، معطوف علیہ، بعد والے کو معطوف، معطوف۔ جہاں مبدل منہ آئے گا تو پہلے والے کلمے کو مبدل منہ، دوسرے کو بدل۔ حرف عطف سے پہلے معطوف علیہ، پھر معطوف۔ حرف استثناء سے پہلے جو ہوگا مستثنا منہ، اور اس کے بعد جو ہوگا اس کو مستثنا کیا کہیں گے؟ مستثنا۔ اب یہاں اس مثال میں تو اعراب ہے جاء القوم الا زیدن۔ ایک بات یاد رکھنا، جو مستثنا منہ ہوگا اس کا اعراب کیا آتا ہے؟ مستثنا منہ جو آئے گا اس کا اعراب کیا آئے گا پتہ ہے آپ کو؟ جیسا عامل ہوگا پیچھے، یعنی اگر پیچھے فعل ہے تو اس کو فاعل کی ضرورت تو فاعل بنے گا تو مرفوع ہوگا، پیچھے عامل ناصب ہوگا تو وہ منصوب بنے گا، عامل جارہ ہوگا تو وہ مجرور بنے گا۔ معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب کیا آتا ہے؟ معطوف علیہ، معطوف علیہ کا اعراب عامل کے مطابق، اور معطوف کا معطوف علیہ کے مطابق۔ جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے نا، معطوف کا بھی وہی ہوتا ہے، اور معطوف علیہ کا اپنا جو ذاتی اعراب ہوتا ہے وہ پیچھے عامل کو دیکھ بیان کیا جاتا ہے۔ موصوف صفت کے اندر بھی ہوتا ہے، موصوف میں موصوف کا اعراب اپنے عامل کے مطابق ہوگا، صفت کا اعراب جو ہے موصوف کے مطابق ہوگا۔ مبدل منہ و بدل کے اندر بھی یہی ہوگا، پانچوں کے پانچوں توابع کے اندر ہی ہوتا ہے۔ جو پہلے مطبوع ہوگا اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، دوسرا تو وہ تابع ہو تو مطبوع کے مطابق ہوگا۔ لیکن یہ جو استثناء ہے اس کے اندر ہم یہ نہیں کہتے مستثنا تو یہاں پر مستثنا منہ ہو وہ تو عامل کے مطابق ہوگا، جو استثناء ہے جس کو مستثنا کہتے ہیں اس کا اعراب جو ہے اس کی مختلف قسمیں جو کبھی بیان کریں، یہ مستثنا منہ کے تابع نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ جو مستثنا منہ کا اعراب ہوگا اس کا بھی وہی اعراب ہوگا، یہ بات نہیں ہے، بس کہ اس کا اعراب کیا ہوگا، اس کا اعراب اس کی الگ قسمیں جو کبھی بیان کر رہے ہیں۔ وہ میں کہہ رہے ہیں مستثنا کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں، مستثنا کے اعراب کی 4 قسمیں، یہ 4 قسمیں پڑھ لیں۔ کون کون سی؟ انہوں نے الف ب جیم دال لکھ دیا ہے، یعنی پہلی قسم، دوسری، تیسری، چوتھی، الف ب جیم دال عربی کے اندر یہ لکھا جاتا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ جب مستثنا کلام موجب میں ہو، الا کے بعد واقع۔ کلام موجب کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلام جس میں نفی، نہی یا استفہام نہ ہو، جس کلام میں نفی بھی نہ ہو، نہیں بھی نہ ہو، استفہام بھی نہ ہو۔ جانی میں اگر ما جا آ جائے، ما جانی، اس کا معنی یہ ہوگا پھر قوم نہیں آئی، حرف نفی آ جائے، نہیں آ جائے، یہ استفہام آ جائے، آ جانی حمزہ استفہام ہے، کیا قوم آئی ہے؟ استفہام بھی نہیں ہے، حرف نفی بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں ہے، تو سمجھے کلام موجب ہے۔ کلام موجب ہوگا اور اللہ کے بعد واقع ہوگا تو وہ ایک صورت یہ ہے۔ نمبر 2، جب مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کر دیا جائے اگرچہ کلام غیر موجب بھی ہو، جیسے ما جانی الا زیدن احد۔ نمبر 3، جب مستثنا منقطع ہو، جیسے مستثنا ما خلا، اور جب مستثنا ما خلا ما عدا لیس لا یکون کے بعد واقع ہو۔ اور 5ویں صورت میں اکثر علماء کے نزدیک جب مستثنا خلا اور ادا کے بعد واقع ہو، تب ان سب صورتوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اعراب اس میں کیا ہوگا؟ مستثنا منصوب ہوگا، اوپر لکھ دیا۔ ان تمام صورتوں میں مستثنا منصوب ہوگا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے، بعض نحات نے، جب مستثنا حاشا کے بعد آ جائے، یہ حروف ہے نا، حروف استثنائیہ، ان میں سے بعض نے کہا ما خلا ما عدا لیس لا یکون کے بعد آئے گا وہ بھی منصوب ہوگا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جب خلا اور ادا کے بعد آئے گا تب بھی منصوب ہوگا، اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر حاشا کے بعد آئے گا تب بھی منصوب ہوگا۔ ان سب کی مثال دی ہے، جیسے شاتمانی القوم حاشا زیدن، اور جانی القوم پر خلا زیدن وعدا زیدن، یہاں خلا اور ادا کی مثال دی ہے، نیچے جو ہے وہ حاشا کی مثال دی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ان تمام صورتوں کے اندر مستثنا منصوب ہوتا ہے۔